آج وہ رات ہے جس رات کا روز لوگ انتظار کرتے ہیں اور واقعی انتظار کرتے ہیں، اور اس رات میں نفل پڑھتے ہیں گڑ گڑا کے۔ اولاد کے بخت نصیب مقدر کے لیے جو 12 نفل آج آپ پڑھیں گے، نصیبوں والے اور مقدر والے، قرضوں کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کو وسیع کرنے کے لیے، برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے، خوشحالی کے راستے دینے کے لیے، خیروں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، ان نوافل میں بڑی طاقت ہے۔ آج آپ جو 12 نفل پڑھ رہے ہیں، یہ وقت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے، یہ آج کے 12 نفل اس کا حل ہے۔ اللہ نے دنیا کے لیے محنت کو شرط قرار دیا، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ آج 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے، اور آج ہمارا 12 نفل کا عمل ہے، جس میں 6 دگانے پڑے جائیں گے، 6 دگانے وہ بن جائیں گے کہ 12 نفل، 20-25 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے۔ 12 نفل کا عمل ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ بیٹی اور بیٹے کی شادی کا مسئلہ تھا، یا ابھی بچے تھے اور ان کی شادیوں میں زندگی میں کبھی ناکامی پریشانی نہ ہو، تو کہا بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں، رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات آنے والی ہے، اور جب یہ آئے گی میں 12 نفل پڑھوں گا۔ اور نفل کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اس میں قل ہو اللہ پڑھ لیں، جو سورت ملا لیں، کوئی شرط نہیں ہے، صرف 12 نفل ہیں۔ 12 نفل آج کی رات میں۔ کہا کہ میں نے بیوی سے کہا ٹھہر جا، کوئی مسئلہ نہیں، میں نفل پڑھوں گا اور اللہ پاک شادی کا انتظام کر دے گا۔ بیوی کہنے لگی شادی کا انتظام تو ہوگا، پر پیسے کہاں سے آئیں گے شادی کے لیے؟ کہا جو انتظام کرے گا پیسے بھی وہی لائے دے گا۔ 12 نفل کہا میں پڑھوں گا، یہ کام میرے ذمہ ہے، اور جو شادی کی ترتیب خود سوچے گا انتظام بھی وہی خود کرے گا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ لوگ 11 اور 12 کی درمیانی رات جو آج کی رات ہے اس کا انتظار کرتے ہیں، اولاد کے بخت نصیب مقدر کے لیے ایک عمل، اس عمل کا ایک فائدہ ہے، پھر سنیں، اولاد کے بخت نصیب اور مقدر کے لیے، اور جن کی اولاد چھوٹی ہے ان کو زیادہ فکر مند ہونا پڑے گا۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتی تھی، اولاد جوان مسائل جوان، اولاد جوان مسائل جوان۔ اولاد کے بخت نصیب مقدر کے لیے ایک دوسرا فائدہ، یہ نفل جو 12 نفل آج آپ پڑھیں گے، نصیبوں والے اور مقدر والے، قرضوں کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کو وسیع کرنے کے لیے، برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے، خوشحالی کے راستے دینے کے لیے، خیروں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، ان نوافل میں بڑی طاقت ہے۔ اور پھر ایک اس سے بڑی عجیب بات ہے، مجمع کتنا بڑا ہے، جتنا بڑا مجمع اتنی بڑی قبولیت ہے۔ کوئی رونے والا، کوئی سسکنے والا، بھکاری بن کے مانگنے والا، کوئی توبہ والا، کوئی قبولیت والا، اس مجمع میں جتنے بیٹھنے والے ہیں، فرمائے بعض اوقات پورے نمازیوں میں سے صرف ایک کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہوتی ہے۔ آج آپ جو 12 نفل پڑھ رہے ہیں، یہ بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ وہ کیا ہے بخت نصیب مقدر؟ آپ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو ٹرک جہیز کے دیتے ہیں، سونے کے سیٹ، چاندی کے برتن، سونے کے برتن، ہیرے کے سیٹ دیتے ہیں، قیمتی سوٹ کپڑے دیتے ہیں، زمینیں، مکان، کوٹھیاں، بنگلے دیتے ہیں، گائیں، بھینس، اونٹ، اونٹنیاں جہیز میں دیتے ہیں، اور بڑا بڑا ترکہ دیتے ہیں، بہت مال دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں۔ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ کسی ایک بندے نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو بخت بھی ساتھ دیا ہو، نصیب بھی ساتھ دیا ہو، مقدر بھی ساتھ دی ہو، اور خوشحالی بھی ساتھ دی ہو، اس کی ڈگری یونیورسٹی سے ملے کہیں سے اور وہ بھی ساتھ دی ہو؟ کوئی ہے؟ مال، دنیا، چیزیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ بخت، مقدر اور نصیب یہ عرشی نظام ہے، یہ فرشوں سے نہیں ملے گا، رب کعبہ کی قسم فرشوں سے نہیں ملے گا۔ جتنا سر مارنا ہے، جتنا کرنا ہے، یہ عرشی نظام ہے، یہ کسی فقیر کے پاس سے ملے گا، فقیر کے پاس، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ میں 6 سال تک اسلام آباد میں F10 میں وہاں کلینک کرتا رہا، میں وہاں فری کلینک کرتا تھا، مہینے میں 1 دن دیتا تھا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے بیٹی کو اتنا سونا دیا، اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1996 کے، اتنا سونا دیا آپ گمان نہیں کر سکتے، اتنا مال، اتنی چیزیں، انہوں نے لسٹیں بتائیں، یہ دیا، اور کہا کہ بس اس کو بخت اور نصیب نہ دے سکا۔ اب عالم یہ ہے کہ سب چیز بک گئی ہے، گھر میں فاقے ہیں، اور مجھے غیرت آتی ہے کہ ایک ہی بیٹی ہے، اور میں بھی اس کو بھر کے اب تھک گیا ہوں۔ وہی چیز میرے گھر سونا ہوتی ہے، وہی چیز میری بیٹی کے گھر مٹی ہو جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے۔ کوئی اس کا حل ہے؟ مجھ سے پوچھنے لگے۔ یہ آج کے 12 نفل اس کا حل ہے، یہ آج کے 12 نفل، آج کی مناجات
जो यकीन से पढ़े जाएंगे, जो ध्यान से पढ़े जाएंगे, जो गिड़गिड़ा के पढ़े जाएंगे, जो दिल की गहराइयों से पढ़े जाएंगे, जो अंदर के दर्द से पढ़े जाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं कि कब 12 नफिल खत्म हो। ये आज फैसले करवाएंगे तेरी नस्लों के वक्त का, तेरी नस्लों के मुकद्दर का, तेरी नस्लों के नसीब का आज फैसले करवाएंगे। और आज तेरे लिए खुशहाली के फैसले, रिज़्क़ में बरकत के फैसले, इज्जत सेहत के फैसले, तमंगरी और मालदारी के फैसले करवाएंगे। क्योंकि एक बात फिर सुन ले, रिज़्क़ और माल और दौलत के लिए मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि किसी ने मेहनत की हो और वो खुशहाल और मालदार हो गया हो। नहीं, कितने मेहनत करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, दिन रात जान मारने वाले आज भी गरीब फकीर हैं और जरूरत के बस मोहताज हैं। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई मेहनत की ही नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया, और उनके पास इतना है कि उन्हें पता नहीं, गिन नहीं सकते। मेहनत शर्त है। अल्लाह ने दुनिया के लिए मेहनत को शर्त करार दिया, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। ये लफ्ज याद रखिएगा। वो किसी फकीर की दुआ, वो अर्शी निजाम है, और अर्शी निजाम के साथ ये कायनात का राज जुड़ा हुआ है। अर्शी निजाम के साथ आज वो रात है जिस रात का रोज लोग इंतजार करते हैं, और वाकई इंतजार करते हैं, और इस रात में नफिल पढ़ते हैं गिड़गिड़ा के। छह दुकानों में कितना वक्त लगता है सोचें। लेकिन अगर गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, अल्लाह से रिज़्क़ मनवाएं, अल्लाह से सेहत मनवाएं, अल्लाह से बरकत मनवाएं, अल्लाह से तमंगरी मनवाएं, और अल्लाह से नस्लों की खुशहाली मनवाएं। एक दरवेश थे, वो 2 दुआएं करते थे, आप भी करना और आमीन कहना। सुने वो 2 दुआएं। अल्लाह मुझे वो बुढ़ापा ना दिखाना, मेरे बूढ़े कंधे जवान बेटे की लाश को कंधा दे। अजीब दुआ है। अल्लाह मुझे वो बुढ़ापा ना दिखाना, मेरे बूढ़े कंधे जवान बेटे की मैयत को कंधा दें। ऐ सखी आका, मुझे वो बुढ़ापा ना दिखाना, मेरी बूढ़ी आंखें अपनी जवान औलाद को मुफलिसी, तंगदस्ती, कर्जों, तकलीफों, मुश्किलों और मसाइल में देखें। अल्लाह मुझे वो बुढ़ापा ना दिखाना। ये आज के नफिल, ये वो हैं जो बख्त और नसीब और मुकद्दर अर्शों से मनवाते हैं और अर्शों से फैसले करवाते हैं। खुशकिस्मत है जो आज आए हैं, पर फकीर बन के आए हैं। आप मंगते हैं मुझ समेत, आप भिखारी हैं मुझ समेत, आप मुतलाशी हैं, मैं भी दूर परे से एक तलाश करने आए हैं। या अल्लाह, कहां से कोई रास्ता खैर का मिले, बरकत का मिले, राहत का मिले, सेहत का मिले, तवंगरी का मिले। ऐसा खिया का मुझे मिल गया, पर मेरी नस्लें दर दर का भिखारी बनी, दर दर की मोहताज बनी, और दर दर की मंगती बनी, और दर दर की साइल बन गई। अल्लाह वो वक्त मुझे ना दिखा। ये 12 नफिल जो आज आप पढ़ेंगे, ये 12 नफिल, ये वो ताकतवर अमल है जो आप आज फैसले करवाएंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं आपको खुशखबरी दूं, जितना बड़ा मजमा होगा उतनी कबूलियत होगी। क्यों? कोई पता नहीं किस दर्द में, कोई किस गम में, क्या पता यहाँ खिजर हो, कोई अल्लाह का वली हो, कोई गौस हो, कोई कलंदर हो, कोई नकीब हो, कोई नजीब हो, कोई अबरार हो, कोई रब के साथ मोहब्बतें करने वाला। और हदीस में आता है कोई ऐसा हो कि अल्लाह के सामने हाथ उठाए, मुंह पे फेरने से पहले अल्लाह उसकी भी सुने और उसकी वजह से मजमे के भी सुन ले। कौन सा इस मजमे में कौन सा हो ऐसा? सोचें। मेरे दाएं बाएं कोई बंदा बैठा, बज़ाहिर बेहैसियत है, मेरे दाएं बाएं कोई बंदा बैठा, मेरे मुताबिक वो बेहैसियत है, लेकिन अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर दे। और पूरी तवज्जो और ध्यान से, पूरे जज्बे से, पूरी तवज्जो और ध्यान से और पूरे जज्बे से ये नक्श लिखेंगे। आज नक्श ज़ा है और कुरान पाक में 1683 मरतबा हर्फ ज़ा आया है। ज़ा, इसको बयान करते हुए, दोहराते हुए ज़ा को, और अपनी चाहतें, मुरादें, तलबें, आसे, उम्मीदें लिखना शुरू करें। तवज्जो।